کی نشانی کو جانے تھے۔ حضرت امام حسین کو جب دیکھا حضرت علی اکبر نے امام حسین جانے کی اجازت نہیں دی تو آپ نے عرض کیا کہ اے میرے ابا اگر آپ نے مجھے جانے کی اجازت دی تو تاریخ جب لکھی جائے تو یہ لکھا جائے گا کہ امام حسین نے آنے والے زہیر بن قین جو علی کے ساتھ تھے ان کو شہید کرا دیا، آنے والے حبیب بن مظاہر کو شہید کرا دیا، آنے والے عمر کنبی کو شہید کرا دیا، ہر جیسے سفید دشمن سے آنے والے کو شہید ہونے کی اجازت دے دی۔ عباس علمبردار کے حسین لاش پر گھوڑے دوڑانے کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن معاملہ یہاں یہ ہے کہ جب اپنے بچے کی باری آئی ہے تو امام حسین نے ان کے اندر کہیں نہ کہیں ڈر پیدا ہو گیا، خوف پیدا ہو گیا، شجاعت و بہادری ختم ہو گئی ہے۔ اب جب بچے کی باری آئی ہے تو ڈر گئے ہیں۔ اے میرے آقا حسین، میں یہ نہیں چاہتا جب تاریخ لکھی جائے تو یہ لکھا جائے امام حسین نے خوشی خوشی سب کو قربان کرا لیا تھا، لیکن جب اپنے بچے کی باری آئی تھی تو بچے کو بچا لیا تھا۔ آقا حسین، میں آپ کے اوپر داغ نہیں لگنے دینا چاہتا، آقا مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم علامہ سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ جب اس طرح اصرار کرتے پاتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے میرے بیٹے جا، لیکن اپنے بچے کو کوئی بھی اپنی نگاہوں کے سامنے شہید ہونا دیکھنا نہیں چاہتا ہے، اسے دنیا سے رخصت ہونا کوئی بھی باپ دیکھ نہیں پائے گا۔ بچے اگرچہ فطری طور پر موت ہوتی ہے تو انسان اپنے بچے کی موت کو دیکھ کر تڑپ جاتا ہے۔ اگر میں تجھے اجازت دے دوں گا کہ تیرے لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں، تیرے جسم پر تلوار وار کیے جائیں، تیرے جسم پر نیزے اور بھالوں سے مارا جائے، بچے میرے اوپر بہت بڑا گزرے گا، لیکن جا، میں بھی نہیں چاہتا کہ جب تاریخ لکھی جائے تو مجھے یاد رہے گردار لکھا جائے، جب بھی لکھا جائے تو جنت کا سردار لکھا جائے۔ جا میرے بیٹے پہ اجازت دیتا ہوں۔ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے ہیں اور دشمن کی صف میں آپ ایک بے وقت جانے کی جرأت کرتے ہیں، لیکن مقابلے کے لیے اشعث بھی تقریباً انسان کو منتخب کیا جاتا ہے۔ امام حسین اس بیٹے سے بھی مقابلہ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ امام حسین کے بیٹے نے دھیرے دھیرے سے ایک ایک کر کے کئی لوگوں کو واسطے جہنم میں دیا۔ آخرکار پیاس کی شدت دریا ہو، 2 سے 3 دن ہو گئے تھے، 3 دن ہو گئے تھے، بھوک پیاس کی شدت تھی۔ آج اگر ہمیں چند لمحوں کے لیے پانی نہ ملے، چند دنوں کے لیے پانی نہ ملے، ڈاکٹر گھوشت کر دیتا ہے ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو گیا ہے، پانی اس کے جسم میں نہیں ہے، اس کو آئی گلوکوز چڑھایا جائے گا، اس کے اندر جسم میں انجیکشن لگایا جائے گا تاکہ اس کا بلڈ سرکولیشن مینٹین رکھا جائے۔ یا 3 دن کے بھوک اور پیاسے ہیں۔ امام حسین کے غلاموں کا عالم آپ جو تصور میں لائیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، ایک دن بھوکا اور پیاسا رہنا کمپلیٹلی انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ مزید یہ کہ سامنے آپ کے اقربا، آپ کے جو لوگ تھے وہ شہید بھی ہوتے جا رہے ہیں، اور انسان کا بھوکا پیاسا ہونا، بیمار ہونا، یہ تو انسان پر مشقت ہی ہے، لیکن اگر سامنے سے کوئی انسان شہید ہو رہا ہو، دنیا سے جا رہا ہو، اس کا قریبی ہو تو انسان اور مچل جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، اس کی جسم کی طاقت جواب دینے لگتی ہے۔ لیکن یارو قربان جاؤ حسین گھرانے پر، امام حسین کے لوگوں میں وہ طاقت میں جرأت اللہ کی طرف سے پیدا کی گئی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ لیتے ہیں کہ میرا بیٹا جرأت و بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے، میرا بیٹا شجاعت کے ساتھ لڑ رہا ہے، میرے بیٹے کے اندر وہ جرأت ہے جس جرأت کو آج ممکن ہے فرشتے بھی سلام کر رہے ہو۔ میرے بیٹے کی شجاعت و بہادری کو دیکھ کر دشمن سب میں ماتم سے چھا گیا ہے۔ پھر ایک ساتھ علی اکبر پر جب وار کیا جاتا ہے، حضرت علی اکبر کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ امام حسین کو آواز
आवाज लगाई जाती है, ए इमाम हुसैन, बेटों को बेटे को आप में लेके जाओ, भांजों को लेकर गए थे, भतीजों को लेकर गए थे, अब आओ बेटे को भी लेकर जाओ। इमाम हुसैन इस आवाज को सुनते ही दब जाते हैं। आका हुसैन अपने बच्चे को भी उठा कर ले जाते हैं। हजरात, एक एक करके सारे के सारे लोग शहीद हो गए हैं। जो आपके अकरबा थे, आपके भतीजे थे, आपका बेटा था, सबके सब शहीद हो गए हैं। हजरात के मुहतरम हजरत अली अकबर की लाश को दफन करके आका हुसैन खेमे में आते हैं। यही आवाज लगाई जाती है, आका हुसैन सब तो शहीद हो गए हैं। सबने प्यास और भूख की शिद्दत को बर्दाश्त किया है, किसी ने भी आवाज़ नहीं किया है। आका हुसैन हम औरतों ने बूढ़ों ने भी, बच्चों ने भी ऐसा किया कि सब्र का मुजाहिरा किया। आका हुसैन अब नन्हा सा अली असगर है, प्यास की शिद्दत से रो रहा है। इसके पास कोई ये गोयाई नहीं है, ये बोल बता नहीं सकता कि ये प्यासा है, लेकिन आका हुसैन रोना यही तो बता रहा है कि इसके अंदर प्यास की शिद्दत बहुत ज्यादा है। आका हुसैन इसे तो पानी पिला दो। इमाम हुसैन लेकर निकले थे बच्चे को और ऐलान किया था, ए अमर बिन साद, अगर मैं और मेरे लोग तुझसे लड़ने आए थे तो समझता है तो ठीक है, लेकिन ये छोटा सा बच्चा तो तुझसे लड़ने नहीं आया है। इसके अंदर लड़ने की कुव्वत और ताकत बज़ाहिर नहीं है, इसके अंदर घुड़सवारी की ताकत नहीं है, तलवार बाजी तीर चलाने की ताकत नहीं है। इस बच्चे पे तो रहम था, इस बच्चे को तो पानी पिला दे। लेकिन यारो याद रखना, लोगों के अंदर जब इंसानियत मर जाती है, शैतान जन्म लेता है, तो किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। इमाम हुसैन कहते जा रहे हैं कि अगर हमारे पास लड़ने की ताकत है, अगर मेरे बेटों के पास लड़ने की ताकत थी, अगर जो मेरे मुसलमान के पास लड़ने की ताकत थी, उनके पास मोटे तीर तलवार थे, लेकिन इस बच्चे के पास न कोई तीर है न तलवार है, न इसके पास कोई घुड़सवारी है, न इसके पास नेजों का बार है। इस बच्चे पे तो रखा, इस बच्चे को तो पानी पिला दे। यार इमाम हुसैन कहते जा रहे हैं, जर्रा बराबर किसी के दिल में जो दिशत न आती है, जर्रा बराबर हरारत ईमानी में जोश नहीं आता है, तब तक तीर चलाई जाती है, तीर चलाई जाती है। इमाम हुसैन इस नन्हे से बच्चे के ऊपर वार करके उसको भी शहीद कर दिया गया। रिवायत में आया है, तारीख में आया है कि इमाम हुसैन ने खून को लिया था, ऊपर उठाया था, ये चीज गलत है। इमाम हुसैन ने न खून उठाया था, न आसमान की तरफ देखा था, न जमीन की तरफ देखा था, न चेहरे पे। बिल्कुल रिवायत गलत है। इमाम हुसैन ने उस बच्चे की शहादत के बाद उस बच्चे को लिया और लेकर अपने खेमे में चले गए। जब लोगों ने देखा, माँ ने देखा, बहन ने देखा, फूफी ने देखा, सब तरफ गई कि काश ये बच्चे की शिद्दत को हम लोग देखते और बर्दाश्त करते, इसको बाहर न जाने देते। अगर ये बाहर न जाता तो मुमकिन है दुश्मनों को तीर इसके ऊपर आते ना और इसको शहीद न करते। या आप नजर करते हमारे अगर हमारे बच्चे में मोहल्ले में लड़ाई हो, जरा बराबर कोई थोड़ा सा बोल देते तो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप जरा सोचिए तो इमाम आली मकाम के घराने के लोग कैसे सब्र इस्तिक़लाल के पैकर हैं, कैसे उनके अंदर सब्र इस्तिक़लाल के कदीर ने पैदा किया था कि उनके बच्चों को शहीद कर दिया गया। यार छोटा सा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, उस बच्चे को भी तीर मार कर शहीद किया जाता है। लेकिन आहोफगा औरतें नहीं करती हैं, खेमे से बाहर नहीं निकलती हैं, अपने बालों को नहीं दिखाती हैं, अपने गिरबान को नहीं फाड़ती हैं, बल्कि सब इस्तिक़लाल का दामन थाम कर रब्बे कदीर से यही इल्तिजा करती हैं, मौला हमको साबित कदम रखना, मौला इनकी शहादत को कबूल फरमाना, मौला हमारे भाई हुसैन को भी सब्र का दामन थामने की तौफीक अता करना। मौला हम तेरी बारगाह में अरीज़ा करते हैं, मौला हमारी जान से ज्यादा प्यारा अगर कोई है तो वो तेरा रसूल और तेरे रसूल का दीन है। उस दीन की हक़ानियत को, सदाकत को बचाना है। ए अल्लाह हमको सब्र अता फरमा, हर कोई सब्र का दामन थामे हुए है। हज़रात यही बात अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। हे लोगों, अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, ए कलमा पढ़ने वालों, सब्र सलात के जरिए से, नमाज और सब्र के जरिए से मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बिलाशुबा अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह फरमाता है नमाज से और सब्र से। अब आप देखो मैदान करबला में आप देखेंगे कि हर तरफ, चाहे वो लश्करी यजीद हो, चाहे वो लश्करी हुसैन, हर तरफ दाढ़ी,
ہر طرف کلمہ پڑھنے والے، ہر طرف نماز کی ادائیگی کرنے والے، ہر طرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے، ہر طرف اللہ کے رسول کے دین کو ماننے والے، اگرچہ ان کے اندر کدورت تھی، اگرچہ ان کے دل میں صفائی نہ تھی، لیکن تھے تو کلمہ پڑھنے والے، تھے تو مسلمان، تھے تو کلمہ کے وہ ایسے تھے جنہوں نے نبی کو کے نبی کا کلمہ پڑھا تھا اور علی کو بھی مانا تھا اور حسین کو بھی بظاہر مانا تھا، اگرچہ انہوں نے مال و دولت کے لیے امام حسین کو شہید کیا۔ تو اب آپ دیکھیں گے کربلا کے میدان میں معاملہ یہ ہے کہ ابھی بہت سارے لوگ ہیں کتابوں میں لکھتے ہیں کہ امام حسین حق پر نہ تھے بلکہ یزید حق پر تھا۔ بہت سارے لوگ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں امام حسین حق پر نہ تھے بلکہ یزید حق پر تھا۔ تو ان سے کہنا کہ سنو اگر تمہارے اندر فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں طرف نماز تھی، دونوں طرف نمازی تھے، دونوں طرف صلاۃ تھی، دونوں طرف صلاۃ پڑھنے والے تھے، دونوں طرف عمرہ اور حج کرنے والے تھے، دونوں طرف کلمہ تھے، دونوں طرف مسلمان کہے جانے والے تھے، دونوں طرف مسجد کو امامت تھی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کربلا کے میدان میں سب کس کے ساتھ تھا؟ رب فرماتا ہے کہ رب اسی کے ساتھ ہے، سب کس کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو، اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یارو پتہ یہ چل گیا قرآن سے کہ اگر کوئی دعویٰ کرے اور کہتا چلا جائے کہ امام حسین کے ساتھ رب کربلا کے میدان میں نہیں تھا بلکہ یزید حق پر تھا، تو کہہ دینا کہ اے لوگو سنو، جب رب قرآن میں فرماتا ہے کہ رب ساتھ اس کے ہے جو اللہ رب العزت کے لیے صبر کرے، تو سب کا جب دیکھا جائے گا تو کربلا کے میدان میں صبر امام حسین کے ساتھ تھا۔ وہ کیسے تھا؟ اس لیے کہ یارو سب وہ کرتا ہے جس کا خیمہ جلایا جانا ہو، سب وہ کرتا ہے جس کے بیٹے کو مارا جانا ہو، سب وہ کرتا ہے جس کے بھتیجے کو قتل کیا جانا ہو، سب وہ کرتا ہے جس کے محبان کو مارا جانا ہو، سب وہ کرتا ہے جس کے چھوٹے سے بچے کو شہید کیا جانا ہو، سب وہ کرتا ہے جس کے پانی کو بند کر دیا گیا ہو، سب وہ کرتا ہے جس کے خیمے کے اڑانا ہو، سب وہ کرتا ہے جس کی ماں اور بہنوں کو زنجیروں میں جکڑنا ہو، سب وہ کرتا ہے جس کے چھوٹے سے غلام بچے کو شہید کرنا ہو، جس کے غلام عابد کو زین العابدین کو قید کرنا ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ صبر امام حسین نے کیا تھا۔ صبر وہی کرتا ہے جس کے پاس کھانا پینا نہ ہو، صبر وہی کرتا ہے جس کے پاس لشکری نہ ہو، جس کے پاس تیر و تلوار واپس میں نہ ہو۔ تو امام حسین کے پاس نہ تو تیر و تلوار زیادہ ہے، نہ ان کے پاس مار کرنے والے زیادہ ہیں۔ اگر آپ آقا کے دشمن کے مقابلے دیکھو گے کہ یزید کے پاس لشکری بھی ہے، اس کے پاس تیر و تلوار بھی ہے، اس کا خیمہ بھی جلایا نہیں جا رہا ہے، اس کا بھائی بھی مارا نہیں جا رہا ہے، اس کا بھتیجا بھی مارا نہیں جا رہا ہے، اس کا بیٹا بھی مارا نہیں جا رہا ہے۔ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یا تو جس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہو، جس کے پاس سواری ہو، جس کے پاس بیٹی اور بچے ہو، جس کے پاس بیٹے ہو، وہ پھر کیسا صبر کرے گا؟ تو پتہ چلا یزید نے کربلا کے میدان میں صبر نہ کیا تھا بلکہ ظلم کیا تھا، اور حسین اعظم نے کربلا کے میدان میں صبر کیا تھا، سر علی اکبر کو کٹا کر صبر کیا تھا، شہید علی اصغر کو کرا کر صبر کیا تھا، زین العابدین کو یہ سوچ کر کہ بیڑیوں میں جکڑا جائے گا، سب اس لیے کیا تھا کہ خیمہ جلایا جائے گا، سب اس لیے کیا تھا کہ اولو محمد کو شہید کیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ یارو سب حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں ہے، اور رب تو قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جب صبر کربلا میں حسین کے ساتھ ہے تو اللہ بھی کربلا میں حسین کے ساتھ ہے، اور اللہ جب حسین کے ساتھ ہے تو حسین بھی حق پر ہے، ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ حق پر نہیں بلکہ ان کے اندر ظلم و بربریت ہے، اور جو ظالم ہوا کرتا ہے رب اس کے خلاف ہوا کرتا ہے۔ اب امام حسین کے بیٹے شہید، بھتیجے شہید، بھانجے شہید، ایک ایک کر کے جب سب شہید ہو گئے کوئی بچا نہیں، جو جا کر اب امام حسین کے لیے در سکے۔ ایک بیمار زین العابدین کہتے ہیں جن کا نام علی اوسط وہ بچے تھے، اب بیمار تھے، چاہتے تھے کہ لڑیں،
کر بستر سے آئے تھے جب لوگوں کا سنا تھا وہ رونا اس طرح نہیں کہ دھاڑے مار مار کر رویا جائے لوگوں کا گریبان پھاڑنا نہیں ہوتا ہے رونے کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے آنسوں کا جاری ہونا آہو کے ساتھ نہیں بلبلاہٹ کے ساتھ نہیں بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ رونا ہوتا ہے جب انسان درد و قرب میں الم میں مبتلا ہوتا ہے کسی چیز کو سوچتا ہے تو آہستگی کے ساتھ روتا ہے درد کی وجہ سے یا وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں روتا آج کل کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کا باپ مر جائے کسی کا بھائی مر جائے اگر عورت اوڑھنی اتار کے نہ رو تو دوسری عورت کہتے دیکھو اس کا باپ بھائی بھائی کر رو اگر عورت مان لیجیے اس کے اندر علم ہے وہ دھاڑے مار مار کر گریبان پھاڑ کر یا اپنے بال کو جھنجھوڑ کر نہیں رونا چاہتی تو دوسری عورتیں تانا مار مار کر اس کو رلاتی ہیں اے مسلمان ذرا سن تو اگر ہے تیرے اندر کا ایمان اللہ کے رسول کی شہزادیوں نے نواسیوں نے امام حسین کی بیٹی اور بیٹیوں نے وہاں پر نہ تو دھاڑے مار مار کر رویا تھا نہ ہی چیخو پکار کے ساتھ رویا تھا بلکہ صرف اور صرف چند قطرات آنسوؤں کی آنکھوں سے نکلنا ہوتا تھا اور قربانہ بھی نہیں دیتی تھی تم جیسے جاہلہ کی طرح کہ انہیں کو بیٹا شہید ہو گیا اولو محمد شہید ہو گیا علی اکبر شہید ہو گیا علی اصغر شہید ہو گیا یہ شہر بانو نہیں ہو رہی ہے یہ زینب نہیں رو رہے اس طرح کوئی نہیں کہہ رہا تھا اس لیے کہ سب کو پتا تھا کہ دھاڑے مار مار کر رونا اسلام نہیں ہے چیخو پکار کے ساتھ رونا اسلام نہیں ہے اے میری ملت کے ماں اور بہنوں صرف اور صرف نوحہ سے لینے سے یا راتوں میں گھوم لینے کا نام حسینیت نہیں ہے بلکہ حسین کے گھرانے کی عورتوں کا کردار اپنائیے ان کا اخلاق اپنائیے خود نہیں پڑھ سکتی تو بچوں کو پڑھائیے ان کے ذریعے سے سمجھیے کہ رونا کیسے ہے اور تمہیں حسینیت کے ساتھ رہ کے ان کے دامن سے وابستہ ہونا امام حسین کے گھر والوں میں سے کسی نے بھی اس طرح آہو کا نہ کیا تھا امام حسین کے بیٹے زین العابدین چاہتے ہیں کہ باپ کے جانے سے پہلے نہیں چلا جاؤں اس لیے کہ اگر جب بچے کے اندر طاقت و جرأت نہ ہو ہمت نہ ہو مظاہر شجاعت نہ ہو مظاہر لیکن جب باپ کو جاتا دیکھے گا وہ پھر 58 سال یا 60 سال کا باپ بوڑھا ہو چکا ہے اور بوڑھا تو بوڑھا ہے یارو بہت بڑا جریح ہو شجاع ہو بہت بڑا پہلوان ہو بہادر ہو اگر اس کے سامنے اس کے چند افراد کو شہید کر دیا جائے گا تو اس کے اندر بہادری و شجاعت و جرأت کہیں نہ کہیں کم ہوتی نظر آئے گی امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جانے کی تیاری کی زین العابدین نے سوچا میں پہلے جاؤں لیکن امام حسین نے فرمایا بیٹے تم آرام کرو میری نسل پاک تمہیں سے چلنی ہے